کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حربت پور کا تھا۔ بادشاہ سفر میں تھا اور بادشاہ کے ساتھ اس کی ملکہ بھی تھی۔ ملکہ کے ہاں 14ویں بچے کی پیدائش متوقع تھی، کیونکہ پہلے 13 بچے پیدا کرنے کے بعد بھی بادشاہ کو سچا پیار نہیں ملا تھا۔ بہرحال اسی سفر کے دوران ملکہ نے ایک بچی گوہر آرا کو وہ جنم دیا، لیکن ہوا یوں کہ معاملات بگڑ گئے۔ سفر کی تھکان بہت زیادہ تھی، مشکلات بہت زیادہ تھیں۔ گوہر آرا کو جنم دینے کے بعد ملکہ کا انتقال ہو گیا۔ ملکہ کا انتقال کیا ہونا تھا کہ بادشاہ کی جو زندگی تھی وہ اجڑ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اتنا زیادہ رویا کہ اس کے بال سفید ہو گئے، اور یہ بھی تاریخ گواہ ہے کہ اپنی ملکہ کے مرنے کے بعد اس کو عورت ذات سے اتنی نفرت ہوئی کہ باقی کے 35 سال اس نے تنہا گزارے۔ ایک دن بادشاہ باہر نکلا اور دریائے جمنا کے کنارے پر پہنچا تو اسے ملکہ سے کیا ہوا ایک وعدہ یاد آ گیا، اور وعدہ تھا ملکہ کے مقبرے کی تعمیر۔ دنیا جہان سے کاریگر بلائے گئے، مستری بلائے گئے، ہنرمند بلائے گئے، مزدور اکٹھے کیے گئے۔ اس تعمیر کے بارے میں عجیب و غریب واقعات اور کہانیاں مشہور ہوئیں۔ بہرحال وہ ایک ایسا شاہکار تیار ہوا کہ آج بھی لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ جی بالکل آپ ٹھیک سمجھے ہیں، یہ میں ذکر کر رہا ہوں تاج محل کا۔ شہنشاہ تھے شاہ جہاں، عالمگیر کے والد، اور جو بیگم تھی وہ ممتاز بیگم تھی۔ ممتاز محل بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا جاتا ہے اس وقت تک کی سب سے وہ مہنگی بلڈنگ تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے جو ہنس تھے، جو مزدور تھے، مستری تھے، کاریگر تھے، ان کے ہاتھ قلم کرا دیے تھے کہ دوبارہ اس قسم کی بلڈنگ تعمیر نہ کریں۔ اب اسی دوران سویڈن کا ایک بادشاہ اوڈولفس، نام یا تلفظ کچھ آگے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ جو سویڈش نام ہوتے ہیں تو وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ اوڈولفس بالکل سیم سفر کا شکار تھا، وہ بھی سفر پہ تھا۔ اس کی جو ملکہ تھی اس کو بھی تکلیف تھی، وہ بھی امید سے تھی، اور اوڈولفس کی ملکہ نے بھی ایک بیٹی کو جنم دیا۔ لیکن ہوا یوں، چونکہ سفر تھا، قریب کوئی مدد نہیں تھی، ملکہ کی پیٹ میں پیپ پڑ گئی۔ اس پیپ کا پڑنا تھا کہ تھوڑے عرصے بعد ملکہ انتقال کر گئی۔ بادشاہ اپنی راجدھانی میں پہنچا اور سب سے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ محل کی بڑی جو تیز ترار خواتین تھیں ان کو زچگی کی ٹریننگ دلوائی۔ اس کے بعد اس نے قریب جتنے بھی گاؤں تھے وہاں سے 2 جوان اور سیانی عورتوں کا انتخاب کیا اور ان کو محل میں ٹریننگ دلوائی گئی، جسے آپ دائی کہہ سکتے ہیں، نرس کہہ سکتے ہیں، کہ وہ کس طرح زچگی کے دوران عورت کی مدد کر سکتی ہیں۔ پھر وہ خواتین جو دیہاتوں سے آئی تھی جب وہ مشتاق ہو گئیں، اپنے کام میں طاق ہو گئیں، تو ان کو واپس بھیجا گیا کہ وہ جا کر اپنے دیہاتوں میں جتنی بھی سمجھدار خواتین ہیں ان کو یہ ٹریننگ دیں۔ یہ میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں 7 جون 1631 کا 7 جون 1631۔ اوڈولفس کی جو کوششیں تھی وہ رنگ لے آئیں، اور دائیوں کا اور نرسوں کا اتنا بڑا نیٹ ورک تیار ہو گیا سویڈن میں کہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت 100 میں سے کوئی ایک عورت وہ کسی پیچیدگی کی وجہ سے مر جاتی تھی، ورنہ اوڈولفس نے وہاں پہ انقلاب برپا کر دیا۔ یہ ترجیحات تھیں مسلمان حکمرانوں کی،
اور یہ ترجیحات تھیں یورپی اقوام کی۔ آپ کے سامنے واقعہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تاج محل وہ لوگ دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ انڈیا پیسے کما رہا ہے، اور ادھر آپ سویڈن میں اڈولفس کی سوچ کو ملاحظہ کریں کہ اس نے ملکہ کی ڈیتھ کو کس طرح لیا اور شاہ جہاں نے ملکہ کی ڈیتھ کو کس طرح لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کا دوسرا آمنا سامنا، کچھ تازہ ترین خبریں اور ایک نیا ویلاگ۔ آپ کو پہلے اپنا مقصد بتا چکا ہوں کہ روزی روٹی کے علاوہ جو مقصد ہے نا، وہ مقصد ہے تاریخ کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہونا، قانون کی حکمرانی کی بات کرنا، آئین کی حکمرانی کی بات کرنا۔ کل پرسوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دکان ہے نا، دکان چاہے وہ پرچون کی ہے چاہے وہ سبزی کی ہے، وہ بغیر کسی انتظام کے، بغیر کسی نظام کے وہ نہیں چلتی۔ اگر پرچون والا سبزیاں رکھ کے بیٹھ جائے اور سبزی والا چینی اور گھی رکھ کے بیٹھ جائے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا؟ وہاں پہ کون سے گاہک جائیں گے؟ پاکستان بالکل ایک ایسی صورتحال کا منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنا کام چھوڑ کر دوسرے کے کام میں جو ہے وہ ٹانگ اڑا رہا ہے۔ مکمل طور پہ کیوس ہے، مکمل طور پہ۔ یعنی جو عوام ہوتی ہے نا، جو لوگ ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے، ان کے پاس آخری چوائس کیا ہوتی ہے؟ ان کے پاس آخری در کون سا ہوتا ہے؟ عدلیہ، عدالت۔ وہ وہاں جا کے سرنڈر کر دیتے ہیں اور عدالت کے رحم و کرم پہ اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی عدالتوں کو ریجمنٹ بنا دیا گیا ہے، آپ کی عدالتوں کو فوج کا لنگر خانہ بنا دیا گیا ہے، آپ کی عدالتوں کے ججوں کے موتیوں سے منہ بھر دیے گئے ہیں، ان کی تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں، ان کی پینشنیں بڑھا دی گئی ہیں۔ کیوں بڑھا دی گئی ہیں؟ تاکہ ہمارے کام میں رکاوٹ نہ ڈالیں، ہمیں سب کچھ کرنے دیں۔ ابھی کچھ دن پہلے انڈونیشیا میں تقریباً 550 سے زیادہ ارکان پارلیمنٹ نے اپنا جو الاؤنس تھا، رہائشی الاؤنس، وہ $3000 منتھلی کر دیا۔ اتنی انڈونیشیا کے ایک بندے کی سالانہ انکم نہیں ہے۔ انڈونیشین جو ہے وہ سڑکوں پہ آ گئے۔ 5 لوگوں نے قربانی دی، 5 لوگوں نے، اور انہوں نے معافی بھی مانگی اور اضافہ بھی واپس لے لیا۔ اس طرح جو ہے نا وہ قومیں ہوتی ہیں۔ آج نیپال میں کیا ہوا؟ نیپال میں بادشاہت ہے، آپ جانتے ہیں، لیکن وہاں پہ ٹوٹل جو اثر و رسوخ ہے وہ فوج کا ہے۔ جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ شطرنج بچھاتا ہے، چالیں چلتا ہے، وزیر کو مات دیتا ہے، ہاتھی گھوڑے اسی کے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ قومی مفاد آ گیا۔ جس طرح پاکستان میں قومی مفاد میں مارشل لاء لگایا جاتا ہے، قومی مفاد میں الیکشن چوری کیا جاتا ہے، قومی مفاد میں عدالتیں برباد کی جاتی ہیں، قومی مفاد میں ڈپٹی کمشنر کہتا ہے کہ یہ 6 روٹیاں یہ مکھیہ منتری نے بھیجی ہیں، یہ قومی مفاد ہے پاکستان میں۔ تو وہاں بھی قومی مفاد میں واٹس ایپ پہ، یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ پابندی لگا دی گئی کہ یہ قومی مفاد کے خلاف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ جو سوال ہے نا، یعنی آپ اندازہ کریں نا، 1450 سال پہلے جب کہا گیا کہ سب سے افضل جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، تو اس کی کیا حقیقت تھی؟ اب آپ پہ واضح ہو رہی ہے کہ وہ کتنے بڑے حکیم تھے اور ان کو سارا پتہ تھا کہ قیامت تک کیا ہوگا، اور جابر سلطان کے کانوں کو سچ کیسا لگے گا پتہ تھا ان کو سارا۔ اب یہ جو فورمز ہیں، یہاں پہ سوال پوچھا جاتا ہے، یہاں پہ جو ہے نا وہ کارگزاریاں پوچھی جاتی ہیں، یہاں پہ ویڈیوز اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ بہرحال یہ جو انقلاب ہے، یہ سوال پوچھنے کا، یہ آہستہ آہستہ پاکستان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یعنی آپ نے اپنی آنکھوں سے شری لنکا کو دیکھا،
वो राजा पास का जिस तरह धोती संभाल के बांता भी धोती था, जिस तरह वो दोनों भाई भागे, वो पूरा खानदान भागा। फिर वहाँ से इनकलाब चला और पहुँचा बांग्लादेश। वहाँ पे आपने शेख हसीना वाजिद के अंडर गारमेंट्स वो देखे, मैंने तो देखे हवा में लहराते, क्योंकि फिर मॉब में जो मेंटेलिटी है वो इसी तरह होती है। वो भागी, वो जा पहुंची इंडिया। उसके बाद फिर वापस पलटा जो है ना वो इनकलाब और पहुंच गया इंडोनेशिया, क्योंकि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ना ये तब्दील हो रहा है, अमेरिका और चीन के हवाले से नहीं, वैसे भी तब्दील हो रहा है। अब जो पब्लिक है, ख़ासकर जो नौजवान है, वो आमरीत को डिसलाइक करते हैं। वो कहते हैं कि ये इज्तिमाई दानिश की बेइज्जती है, ये इज्तिमाई दानिश का मजाक उड़ाना है कि 3-4 बंदे कमरा बंद करें, अंदर से लॉक करें, गिचू 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 करें और फैसला कर दें। वाई? तो ये इनकलाब इंडोनेशिया पहुंचा, अभी आपको बताया। फिर इंडोनेशिया से इसने जो है ना पलटा खाया और अब ये पहुंच चुका है नेपाल। फौज तलब कर ली गई है हस्बे मामूल, फौज ने गोली चलाई है हस्बे मामूल। जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो तकरीबन 7 से 8 लोगों की हलाक होने की इतलात भी हैं, लेकिन लोग डटे हुए हैं कि हमें हमारा हक चाहिए। आज आपने बलोचिस्तान में देखा, बलोचिस्तान में जिस तरह आज लोगों ने हड़ताल की, कमाल कर दिया। वहाँ पे भी गोली चली, वहाँ पे भी शेलिंग हुई, वहाँ पे भी आंसू गैस जो है ना फेंकी गई, क्योंकि आपको पता है कि इक़्तिदार कायम रखने के लिए वो फिर सब कुछ किया जाता है। नेपाल में भी किया जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कि नेपाल भी घुटने टेकेगा। ताकत का सरचश्मा अवाम है। बहरहाल ये जो इनकलाब है, ये जो तब्दीली है, इसका रुख जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की तरफ है। और मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर आतिश फ़शां के ऊपर कोई ढक्कन है ना, अगर आतिश फ़शां को किसी ने फटने से रोका हुआ है तो वो इमरान खान है। यकीन करें, इमरान खान उम्मीद हैं, इमरान खान हौसला हैं, इमरान खान मुरैल हैं। लोग कहते हैं कि हालात बदल जाएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएंगे, गरीब का खैर खा बाहर आ जाएगा। अगर किसी ने खुदा न खासा, हारून रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान को कत्ल करने का मतलब होगा हुकूमत का कत्ल, निज़ाम का कत्ल, और मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान का कत्ल। तो बहरहाल ये इनकलाब धीरे धीरे लेकिन बहुत जो है ना वो मुस्तकिल मिजाजी से वो पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये कि आज एक माँ जी ने अडयाला जेल के बाहर वो जो चाचा बारिश वाला था उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अब मैं आपको बता तो नहीं सकता कि माँ जी ने क्या कुछ कहा। एक लाइन आपको बता सकता हूँ जो मुख्यमंत्री के बारे में माँ जी ने कही। माँ जी ने कहा कि ये जो सैलाब आया है ये सारी की सारी जो वजह है इसकी वो मरियम सफदर है, और मरियम सफदर की वजह से ये सैलाब आया है। ये उन माँ जी का कहना है, यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है। बाकी जो कुछ उन्होंने कहा तो वो बीप लगाने की ज़रूरत पड़ी, वो मैं आपको नहीं बता सकता। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए काम किया। कमाल करते हैं पांडे जी। ये कहना है याया खान पार्ट 2 का, याया आफरीदी का। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि ये शख्स मुस्कुराता है और झूठ बोलता है, ये शख्स मुस्कुराता है और धोखा देता है, ये शख्स बड़े प्यार से मिलता है लेकिन अंदर से ये भाई लोगों के साथ मिला हुआ है और उनकी पिच पे खेलता है। बहरहाल आफरीदी साहब, हमें पता है कि आप जितना कानून का एहतराम करते हैं, अगर आप कानून का एहतराम करते तो आप चीफ जस्टिस तो न होते। चीफ जस्टिस तो हक था सैयद मंसूर अली शाह का, वो पहले नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब थे, आप तीसरे नंबर पे थे। जब आपको मुलाकात के लिए बुलाया गया तो आपने कहा कि आप पैम्पर ज़ुबान से साफ कर देंगे, पैम्पर दें, खाली चीफ जस्टिस बनाएं, बाकी आपने जो करना है करें। लोगों के साथ करना है ना, मेरे साथ तो नहीं करना, लोगों के साथ करें। आप जो है ना भेड़ की खाल में भेड़िया साबित हुए और आप चीफ जस्टिस बन गए। बहरहाल सब कुछ अल्लाह पाक देख रहे हैं।
آج ملاقات ہوئی ہے عمران خان کی بہنوں کی عمران خان کے ساتھ. یہ توشہ خانہ تھا. توشہ خانہ اب چلایا جا رہا ہے کیونکہ گرمی کی چھٹیاں جو ہے نا عدالتوں میں وہ ختم ہو گئی ہیں. یہ بھی دنیا کا واحد ملک ہے جہاں انصاف اور جج چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ القادر کیس لگ جائے. سلمان صفدر صاحب کہتے ہیں یہ 15 منٹ کا کیس ہے اور عمران خان کی سزا سسپینڈ ہو جائے گی. اگر عمران خان کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے تو اسی کیس میں وہ جیل میں عمران خان کو نکالنا پڑے گا. لہٰذا اس سے پہلے عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا سنانی ہے. جب توشہ خانہ میں سزا ہو گئی، کیونکہ رات کو یہ سارے میرے خیال ہے زوم پہ سارے جج، سارے جرنیل، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے یا تو زوم پہ ہوتے ہیں یا کہیں پہ یہ چائے پانی اکٹھا کرتے ہیں. تو وہاں پہ یہ چونکہ میچ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، نوٹس کا تبادلہ ہوتا ہے کہ اگر ادھر ضمانت جو ہے نا وہ سزا سسپینڈ ہوتی ہے تو توشہ خانہ میں سزا ہو جائے. تو وہ آج سماعت تھی. تو عمران خان کی بہنوں نے جو ہے نا وہ ملاقات کی اور علیمہ خان نے جو سب سے اہم پیغام بیرا کر دیا وہ پیغام یہ دیا کہ مجھے عاصم منیر صاحب جو ہے وہ نہیں مار سکتے، مجھے یہ سسٹم نہیں مار سکتا. اور پھر انہوں نے کہا، یہ عمران خان کا پیغام تھا، پھر انہوں نے کہا کہ جو موت کا فیصلہ ہے وہ اللہ پاک نے کرنا ہے. میرے پاس کتنی زندگی ہے، میری کتنی زندگی بقایا ہے، اس کا پتہ اللہ پاک کو ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ باب العلم ہیں، انہوں نے فرمایا تھا کہ زندگی کی جو سب سے بڑی محافظ ہے نا وہ موت ہے. اگر اس نے آنا ہے تو وہ آئے گی، اگر اس نے نہیں آنا تو وہ نہیں آئے گی. حضرت خالد بن ولید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے 6 فٹ کے جسم پہ 760 زخم تھے، 760. اور وہ شخص کبھی بھی جنگ نہیں ہارا تھا. لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو بیڈ پہ ہوئی. 63 سال کی عمر میں وہ بیمار ہو کے فوت ہوئے. اور ان کی خواہش کس کی تھی؟ شہادت کی. پوری نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ وہ جنگ میں شہید ہوں. تو یہ جو زندگی کی محافظ ہے نا یہ موت ہے. وہی پیغام عمران خان نے دیا ہے اپنی بہن کے ذریعے کہ جی جب آئے گی وہ شاید وہ جنرل عاصم منیر ہوں یا کوئی بھی ہو یا یہ نہ ہو نواز شریف ہوں کہ کوئی مری پلان بن رہا ہے کہ ختم کریں. پلان تو آپ کو پتہ ہے پھر پلان تو بنتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ جی مجھے نہیں مار سکتے. اور جیل میں بیٹھ کے اور کیا فرمایا ہے مرشد صاحب نے کہا کہ جو چینی کا سکینڈل آیا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے، جو گندم کا سکینڈل آیا ہے اس پہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے. ظاہر ہے باہر لے لو نے گنڈا پوری اور یہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یعنی وہ تو بہرحال وہ تو اندر، وہ اگر باہر ہوتا اس کو ایک پنامہ ہاتھ لگا تھا آپ کے سامنے، پنامہ میں تن دیا تھا اس نے نواز شریف کے پورے خاندان کو، جس طرح اس کا پیچھا کیا تھا پنامہ کا. بہرحال یہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر کے جو ہے نا وہ بس کی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ مجھے مار سکیں. اس کے بعد آج پہلا دن تھا یعنی سال کا چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ کا. تو وہاں پہ سارے ججز جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 4 ججز نے بائیکاٹ کیا. پہلے نمبر پہ منصور علی شاہ، دوسرے نمبر پہ جسٹس منیب اختر، تیسرے نمبر پہ جسٹس اطہر من اللہ اور چوتھے نمبر پہ جسٹس عائشہ ملک. کوئی کہہ رہا ہے بائیکاٹ کیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے خط بھی لکھا اور خط میں انہوں نے جو ہے نا وہ منجی ٹھوکی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی. میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا کہ جو لوگ آئین پہ کھڑے ہیں، جو لوگ آئین پہ عمل کر رہے ہیں اور جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں تو ان کو کوئی کھا گیا ہے. ان کو تنخواہ نہیں مل رہی بلکہ ان کو تو حلال کی مل رہی ہے، ان کو الاؤنس بھی حلال کا مل رہا ہے. یعنی اب یہاں سے اندازہ کریں کہ آج یحییٰ آفریدی نے ایسی جگہ پہ سارے جج اکٹھے کیے جہاں ان کے سامنے مائک نہیں لگے ہوئے تھے، کیونکہ یحییٰ آفریدی کو پتہ تھا کہ جی وہ سوال کریں گے کہ آپ نے کیا کر دیا سپریم کورٹ کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا. آپ بالکل سرنڈر کر گئے ہیں اپنی جو ہے نا پو گوشت کے لیے. جہاں پہ عوام آتی تھی، انصاف کی متلاشی ہوتی تھی، اس کو آپ نے ریجمنٹ بنا دیا ہے، اس کو آپ نے لنگر خانہ بنا دیا ہے. اور یحییٰ آفریدی
یعنی ٹوٹلی طور پہ ان 4 ججوں کے بقول وہ قانون کی اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے. یعنی جو رولز تھے انہوں نے پہلے سرکولیشن کے ذریعے منظور کروا لیے. میں آپ کو سمپل کر کے بتا رہا ہوں. حالانکہ وہ فل کورٹ یا پوری سپریم کورٹ بیٹھتی اور ان رولز کی منظوری دیتی، لیکن چونکہ یحییٰ آفریدی وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں. یحییٰ آفریدی کو مزاحمت کا خطرہ تھا کہ کئی ججز ہیں، صرف یہ 4 ججز نہیں، اور بھی کئی ججز ہیں جو اعتراض کرتے. اور یہ بھی آج رپورٹرز نے رپورٹ کیا کہ حاجی امین الدین جو بالکل ابھی تازہ حج کر کے آئے ہیں، کسی جج نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. اندازہ کریں کہ وہ نشان عبرت بن گیا وہ شخص، آئینی بینچ کا سربراہ. کیا کرنی ہے ایسی تنخواہیں، کیا کرنی ہے ایسی مراد کہ لوگ آپ کو جانتے ہوں کہ آپ ٹوٹ ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہوں کہ آپ لیلے ہیں، لوگ آپ کو جانتے ہوں کہ آپ ٹٹ پونجیے ہیں، آپ لکھے ہوئے فیصلے سناتے ہیں، آپ فونوں پہ فیصلے سناتے ہیں. بہرحال چیف جسٹس کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے یہاں پہ نظام چل رہا ہے، بڑے عہدوں پہ چھوٹے لوگ، بونے لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں اور وہ اپنی جو بدماشی ہے، جو اپنا نظام ہے، انہوں نے چلا رکھا ہے. اڈیالہ کے سامنے آج دانہ پھینکا گیا اور بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے وہ دانہ چگ بھی لیا. ایک کنجر کو بھیجا گیا. یہ میں اس لیے ویری سوری ٹو سے، یہ جو لوگ ہیں نا یہ سیٹھوں کے کنجر ہیں. ان کو آپ صحافی نہ کہیں، یہ سیٹھوں کے کنجر ہیں. سیٹھ چل رہے ہیں کسی اور کی لائن پہ، سیٹھ ان کو آگے کرتے ہیں. ہاں ان کی بھی روزی روٹی کا مسئلہ ہے. یہ جو آپ کو ٹی وی پہ نظر آتے ہیں یہ کنجر ہیں، انہوں نے گھنگرو باندھے ہوئے ہیں. ورنہ عمران ریاض کی تو نوکری نہیں ہے، صدیق جان کی تو نہیں ہے، سمیع ابراہیم کی تو نہیں ہے، جمیل فاروق کی، ان کی تو نوکری نہیں ہے. اور یہ کنجر ہیں. اس کو بھیجا گیا کہ عمران خان کے پیغام کو روکا جائے، یہ طیب بلوچ کو. پھر انہوں نے استری کر دیا. یہ کہتا ہے پریس کانفرنس سے پہلے، صحافت یہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ پریس کانفرنس کرتا ہے نا اس کے بعد آپ سوالات کریں جو مرضی ہے. یہ پریس کانفرنس سے پہلے علیمہ خان کو کہتا ہے کہ آپ کی کیا اوقات ہے. اندازہ کریں آپ کی کیا اوقات ہے. اس کا اپنا چہرہ دیکھا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا ہے. یہ علیمہ خان کو کہہ رہا ہے آپ کی کیا اوقات ہے. بہرحال وہاں پہ پھر لوگ موجود تھے اور شیخ سرور، شیخ آغا سرور میرے خیال ہے یہ نام ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ شخص پٹنے کے لیے آیا، پٹنے کے لیے، کہ اس کو مارا جائے، تماشا لگایا جائے، عمران خان کے پیغام کو روکا جائے، جنرل عاصم کا نام نہ آئے. اس کو بھیجا گیا اور کہتے ہیں جی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. عمران خان کا نام یہ کنجر لے نہیں سکتے ٹی ویوں پہ، پی ٹی آئی کا نام لے نہیں سکتے، ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. تم لوگوں کی اتنی اوقات ہے. بہرحال یہ جان بوجھ کے پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے شروع ہو گیا صحافت پہ حملہ، اس مسلی اور چماٹ پہ حملہ، صحافت پہ حملہ، صحافت پہ حملہ. میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں تشدد کے یا تھپڑوں کے، لیکن پھر اگلا مجبور کرتا ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے عمران خان کی بہن کو کہ آپ کی کیا اوقات ہے، اس کی اپنی کیا اوقات ہے یہ بلوچ کی. لیکن میں نے بتایا ہے یہ سیٹھو، یہ کوئی صحافی شافی چینل شینل نہ، یہ ہیں چکلے، یہ ہیں کوٹھے، اپنے اپنے نام ہیں ان کے. ویری سوری ٹو سے یہاں پہ بیٹھے ہیں کنجر. کہیں پہ کامران شاید کنجر بیٹھا ہے جو اغوا شدہ لوگوں کے انٹرویو کر رہا ہے، کہیں پہ عادل شاہزیب کنجر بیٹھا ہے، کہیں پہ شاہزیب خان زادہ کنجر بیٹھا ہے، دلال مفرل ڈالے ہوئے، منہ میں بیڑی، پان منہ میں. یہ کوئی صحافی ہے؟ صحافی تو ہمیشہ، امام زین العابدین نے کیا فرمایا تھا پتہ ہے آپ کو، کہ جس عالم کو دیکھو نا کہ وہ بادشاہ کے پاس آتا جاتا ہے عالم کو، تو اس سے دین نہ سیکھو. امام زین العابدین نے فرمایا. تو ان کا تو کام ہی پیمپر صاف کرنا ہے زبانوں سے. اسی طیب بلوچ کو آپ بلاول زرداری سے سوال کرتے دیکھیں کس طرح سوال کر رہا ہے. یہ چماٹ، یہ مراسی، ادھر عمران خان کی بہن کی توہین کر رہا ہے. بہرحال انہوں نے بھی استری کر دیا. یہ کوئی چینل شینل نہیں ہے،
یہ کوئی صحافت شافت نہیں ہے کہ آپ ان کو صحافی سمجھے، میں بھی نہیں ہوں، مجھے بھی نہ سمجھے، لیکن یہ تو بالکل ہی گھنگرو باندھے ہوئے نا، انہوں نے تو گھنگرو باندھے ہوئے ہیں، ان کو تو مال ملتا ہے، ان کو تو لفافے ملتے ہیں۔ یہ اب آگے سرور کہتے ہیں کہ یہ گئی پٹنے کے لیے ہے۔ اب آپ آئندہ پیشی پہ دیکھیں گے پابندیاں لگ جائیں گی، لوگوں کو جانے بھی نہیں دیا جائے گا، 10 بندے گرفتار بھی ہو گئے۔ یہ طریقہ کار ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ رونق دیکھنے کا شوق ہے، یعنی اسے جو ہے نا ناچنا پسند تھا اور ہم ناچتے خوب تھے، یہی حساب ہے۔ جس طرح وہ کوئی مرغوں کی لڑائی دیکھتے ہیں، کوئی بٹیروں کی دیکھتے ہیں، کوئی کتوں کی دیکھتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو یہ ڈرامے پسند ہے۔ ملک کی حالت، سیلاب کی حالت، لوگ کہاں گئے، انہوں نے ڈرامے جاری ہیں کہ عمران خان کا پیغام باہر نہ آئے۔ اور پھر یہ طیب یہ بلوچ پتہ نہیں کیا کہاں سے ہے، اس کا منہ تو بلوچوں کی طرح نہیں ہے، اس کا منہ تو اندرون لاہور میں ایک بازار ہے ان کی طرح ہے یہ طیب بلوچ کا۔ تو بہرحال جی اس کو اس طرح کیا گیا ہے، اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ مار کھائے اور پھر خبر بنے اور پھر صحافت پہ حملہ، پھر بائیکاٹ۔ تم کو کیا پدی کا شوربہ، تم لوگ کون ہوتے ہو بائیکاٹ والے؟ تم لوگوں کو دیکھتا کون ہے؟ تم لوگوں کے چینلوں پہ تھوکتا کوئی نہیں۔ پروپیگنڈ اور سیٹھوں کے کتے، سیٹھوں کے کنجر تم لوگ، تمہارے سیٹھ پیسے لیتے ہیں، اشتہار لیتے ہیں اور تمہیں بھونکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ کہاں سے صحافی اور کون سے صحافی؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔